اوکے جی کنٹینیو کرتے ہیں. اب ہمیشہ ہی دیکھیں نا وقت اور حالات جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایک طرح سے نہیں رہتے. اگر ہمارے حالات ہمارا ٹائم ایک ہی طرح رہتا تو پھر ہمیں تھنکنگ کی ہمیں ریزننگ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. وہی دن رات ہے لیکن وہی دن رات کل کا دن آج کے دن سے چینج ہے. آج کا دن آنے والے کل سے جو ہے وہ چینج ہے. اب ہر ایک دن کے لیے ہماری اپنی آبزرویشن تھی, ہمارا اپنا کرائٹیریا تھا. کل جو گزر چکا ہے اس میں ہمارے ساتھ جو ہوا اس سے ہم نے کوئی اور سبق لیا. آج جو ہمارا دن ہے, آج جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, اس سے ہمیں ایک نیا اور لیسن مل رہا ہے. کل کو ہمارے ساتھ جو ہوگا اس سے ہمیں ایک اور لیسن مل رہا ہے. تو وتھ پیسج آف ٹائم نالج کا کرائٹیریا چینج ہو رہا ہے. وتھ پیسج آف ٹائم کوگنیشن ہماری چینج ہو رہی ہے. ماڈرنائزیشن آ گئی, ساتھ میں ٹیکنالوجی آ گئی, ساتھ میں ہماری جو ہے وہ ریزننگ پاور اور زیادہ اسٹرانگ ہوگی. نو ڈاؤٹ کہ وہ ہیلدی ڈیبیٹ ہے یا انہیلدی ڈیبیٹ ہے, لاجیکل ڈیبیٹ ہے یا اللاجیکل ڈیبیٹ ہے, لیکن ہماری وربل فلوئنسی انہینس ہو رہی ہے. پہلے کے بچوں کو دیکھیں, یا خیر آپ تو ابھی چھوٹے ہیں, اگر میں اپنی بات کروں, جب ہم چھوٹے تھے تو وی ور ناٹ ان پوزیشن کہ جی ہماری جو پھوپھیاں ہماری خالائیں جو ہمیں کہتی تھی ہم کبھی نہ نہیں کر سکتے تھے. نہ ہی ہماری مدر سے ہمیں یہ وہ کیا تھا کہ نہیں آپ فلانے کی بات مت مانو, یہ مت کرو, وہ مت کرو. آج کل کے بچے, اب میں بھی کسی کی خالہ ہوں, بچوں کو ایک بات کہو, بھلا بچہ اتنا وہ ویجیلنٹ ہوتا ہے, ایسا پوائنٹ پاس کر دیتا ہے جو آپ نے سوچا بھی نہ ہو. حالانکہ یہ جو بچپنا ہے یہ بچپنا سب کا سیم ہی ہوتا ہے. جیسے جین پیاجٹ کے اسٹیجز آف ڈیولپمنٹ ہے, یا سگمنڈ فرائڈ کے سائیکو سوشل اسٹیجز آف ڈیولپمنٹ ہے, یہ سارے بچوں کے لیے سیم ہے. لیکن یہاں پہ ڈفرینس کیا آگے, یہاں پہ ڈفرینسز آگے ٹائم کا, وقت کا. اب وقت بدل گیا ہے, کیوں بدل گیا ہے؟ ٹیکنالوجی آ گئی ہے, ماڈرنائزیشن آ گئی ہے, موڈیسٹی آ گئی ہے, وربل فلوئنسی آ گئی ہے, ایکسٹرا نالج آ گیا ہے, اتنا فلو آف نالج ہے, تو ڈیفینیٹلی بیبی پہ تو افیکٹ امپیکٹ کرے گا نا. کلیئر؟ یس میم. Yes, ma'am. The child can directly see a dog and become aware of it. اب ڈائریکٹ آبزرویشن کا میں نے آپ کو سارا بتا دیا ہے, تو اس پوائنٹ کو ایلیبریشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. On the other hand, if a child see a dog, this is his direct observation. On the other hand, he also hears stories about the devils and giants from his parents and grandparents. Here the awareness indirect. یہ آپ کی جسٹ روٹینک چیزیں ہیں, میں نے جو ہے وہ آپ کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا سا سمجھا دیا ہے. ایک ہے آپ کا سننا, اس جگہ پہ آپ اویلیبل نہیں. جیسے آپ ناولس پڑھتے ہیں آپ میں سے کوئی ناولس پڑھتے ہیں؟ آئی تھنک انس پڑھتے ہیں. یس میم, وہ پڑھتا رہتا ہے. بالکل. اور باقی کوئی نہیں پڑھتا ناولس؟ میم پہلے پڑھتے تھے بس, پر اب پڑھتے. پر اب وہ شعا بند ہو گئی ہے نا. چلیے جی ریلیٹ کرتے ہیں. جب آپ کوئی ناول پڑھتے ہیں, اور پڑھنے کا مزہ تب آتا ہے جب بالکل خاموشی ہو, تو اس سینیریو میں جو بھی بک آپ پڑھ رہے ہیں, جون سی بھی بک ہے, چاہے وہ ناول ہے, وہ آپ کے یہ اسٹڈی ریلیٹڈ ہے, یا وہ آپ کی ایکسٹرا نالج کے لیے, وٹ ایور جو بھی ہے, تو وہ سارے سین جو ہے وہ آپ کی امیجنیشن میں آ رہے ہوتے ہیں, آپ اس کو امیجن کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ناولس ہمیشہ ایلیبریشن ہوتی ہے کہ نومبر کا مہینہ, اچھا ابھی تو دسمبر ہے, چلے دسمبر کیا کر دیتے ہیں. دسمبر کا مہینہ تھا, شام کو بڑی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی, فلانا بینچ پہ بیٹھا ہوا تھا, سوچ رہا تھا, سامنے سے ایک بچی دوڑتی ہوئی آ رہی ہے, اور باغ میں کافی اندھیرا سا چھانے لگا. تو اب یہ جس طرح سینیریو بن رہے ہیں نا, اسی طرح ہمارے مائنڈ میں آ رہا ہے. اچھا ایک بچی بھاگتی ہوئی آ رہی ہے, وہ فلانا بندہ ادھر بیٹھا ہوا ہے, وہ یہ آپ کا انڈائریکٹ آبزرویشن ہے. آپ اس سینیریو میں اویلیبل نہیں ہیں. ڈائریکٹ آبزرویشن جب آپ اس سینیریو میں اویلیبل ہے, جیسے ڈفرینٹ جو ہم نے
انبیاء کرام کا وہ کیا. ہم اس دور میں نہیں تھے، اب اس سے بھی ہم نے سبق لیا نا کہ ان کے ساتھ جو ہوا ہے اس قوم کے ساتھ، تو وہ ہمارا انڈائریکٹ آبزرویشن تھا. Thus, all of us have some knowledge or awareness of primitive people, or at least we believe we have, even though most of us have not seen them. Primitive people, جیسے چارلی ڈارونس نے کہا from apes to human, theory of evolution. پہلے انسان بندر تھا، پھر بندر سے ہوتا 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 وہ انسان بن گیا. Generally repeated experiences provide the basis for the development of concept. Concept ہماری ideas ہے نا. اب کنسیپٹ بنے گا، پہلے کنسیپٹ کے لیے فرسٹ جو ہمارا انیشیٹو ہے، فرسٹ اسٹیپ ہمارا کیا ہے کنسیپٹ فارمیشن کے لیے. فار کنسیپٹ فارمیشن فرسٹ از اور observation. Observation is directly linked with our thinking capacities and our thinking is connected to our reasoning power. یہ ساری چیزیں کمبائن ہوگی، ایک نیو پیٹرن آف آئیڈیاز یا نیو پیٹرن آف بیہیویئر بنے گا نا. کلیئر؟ Yes, ma'am. Yes, ma'am. بالکل آپ کا رسپانس ہی نہیں ہے، لگتا ہے لیکچر بڑا ڈل جا رہا ہے. نہیں میم، ہماری تو ساری توجہ آپ کی طرف. کوئی کویشچن نہیں پوچھنا چاہیں گے؟ جب تک کویشچنز نہیں ہوں گے ایلیبریشن نہیں ہو سکتی. Ma'am, almost clear ہے. اوکے گڈ انف. سیکنڈ اسٹیپ از جنرلائزیشن. میم آپ کے لنکس اتنے ہوتے ہیں میم کہ اس میں مطلب ایک اس پہ سمجھ آ جاتی ہے میم. ایک مطلب اگر اس سے جو ٹاپک ہے وہ اس کا نہ بھی ہو تو اس کی جو ایگزامپل ہوتی ہے میم اس سے سمجھ آ جاتی ہے میم. تھینک یو. Okay, generalization is our second step. Repeated experiences or observation of different objects results in the tendency to form a general idea. Thus, a child first sees one dog, then another dog, then a third one, and so on, and begins to form the general ideas of dog. This is called the process of generalization. The process of generalization explains how the child acquires many concepts like concept of gender, shape, number, etc. Generalization اگر ہم اس کو کہیں نا categorization. اب لیٹ سپوز سارے ایک سیٹنگ ہے، ایک جو سینیریو ہے، اس میں سارے میل ممبرس ہیں اور وہاں پہ ایک دو فیمیل بیٹھی ہیں، تو ہم پہچان سکتے ہیں نا کہ مرد کون ہے، عورت کون ہے. یا پھر اگر ہم اس طرح کہیں کہ سارے ایک گروپ ہے، ایک پارٹیسپینٹ کا گروپ ہے لیٹ سپوز، یا ایک کلاس ہے، چلے آپ ہی کا بیچ ہے. اب اس بیچ میں لیٹ سپوز آپ کی اسٹرینتھ ہے، لیٹ سپوز آپ کی اسٹرینتھ جو ہے وہ 40 سے ابو ہے، 40 بندے آپ لوگ ہو گئے. اب اس 40 بندے میں کوئی ایک بھی نہیں آتا، کیونکہ آپ ان کے ساتھ جو ہے کافی ان ٹچ ہوتے ہیں، آپ کا دن کا جو ہے وہ 8 گھنٹے انہی لوگوں کے ساتھ گزرتے ہیں، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے آج کلاس میں فلانا ہے فلانی نہیں تھی. اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ پین اور پیج لیں، ان کے نیمز لکھیں، پھر ان نیمز کے ساتھ ان بندوں کو ٹیلی کرے کہ یار فلانا آج یہ آیا ہے یا آج نہیں آیا. وہ آپ کی جنرلائزیشن ہوگی، آپ کا ریپیٹڈ ایکسپیرینس ہو گیا، آپ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں نا، تو آپ کو نو ہاؤ ہو جاتے، آپ کو آئیڈیا ہو جاتے. اچھا آج زارا نہیں ہے، آج شمیلہ نہیں ہے، آج انس نہیں ہے، آج یونس نہیں ہے، آج حافظ نہیں ہے. یہ آپ کا ریپیٹڈ ایکسپوجر ہو گیا. جیسے ایک بچہ ہے، آپ جب وہ سالڈ فوڈ کی طرف اس کا جرنی اس کی سٹارٹ ہو جاتی ہے، لیکوڈ کو چھوڑ کے سالڈ کی طرف آتا ہے، تو کیا وہ سالڈ میں ڈائریکٹ آپ اس کو مرچی دیں گے؟ نہیں. کیا کرتے ہیں؟ سلو اینڈ اسٹیڈی. سلو اینڈ اسٹیڈی کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا سا سالن ٹچ کروا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. 2 سال کی عمر میں بچہ جو ہے وہ کافی جو ہے وہ اسپائسز کے ساتھ فیملیئر ہو جاتا ہے، رادر دین کہ وہ ہم ڈے 1 سے یا آفٹر 6 منتھس ہم اس کو جی وہ اسپائسز دینا سٹارٹ کر دیں. جنرلائزیشن ہماری کیٹیگریز ہیں. کیٹیگریز ہماری تب بنتی ہیں جب اسٹیپ وائز ہم چیزوں کو فالو کرتے ہیں نا.
اب ایک کیٹیگری میری اور آپ کی 2 کیٹیگری ہوگی نا. ایک میری کیٹیگری ہے, میں بھی نو ڈاؤٹ کہ اسٹوڈنٹ ہوں لیکن ساتھ میں آپ کی ٹیچر ہوں. آپ کی کیٹیگری کیا ہے؟ آپ ابھی تک جو اچیو اسٹیٹس کی بات کریں نا, اسکرائب اسٹیٹس میں تو ہمارے کتنے ہیں, کسی کی بہنیں ہیں, آپ کسی کے بھائی ہیں, کسی کی وائف ہیں, کسی کے کزنز ہیں, یہ تو سارا آپ کا اسکرائب ہو گیا. اچیو اسٹیٹس میں ابھی اسٹوڈنٹ بھی ہوں, ساتھ میں آپ کی ٹیچر بھی ہوں. آپ لوگ کا جو اسٹیٹس ہے یا آپ لوگ کی جو کیٹیگری ہے وہ اب آپ کی صرف اسٹوڈنٹس ہیں. کل کو انشاءاللہ آپ بھی ٹیچر ہوں گے, پروفیسرز ہوں گے, لیکچرر ہوں گے, سائیکو تھراپسٹ ہوں گے, کاؤنسلر ہوں گے. کیٹیگریز آ گئی نا. کیٹیگریز تب آتی ہے جب ہم نے ایک اسٹرانگ فاؤنڈیشن رکھی ہو, ریپیٹڈ ہماری جو ایکسپیرینسز ہوں یا ریپیٹڈ ہمارا آبزرویشن ہو. کل میرے ساتھ جو ہوا میں نے اس سے لیسن لیا, میں پھر نیکسٹ ٹائم اس طرح نہیں کروں گی. کل نے مجھے لیسن دیا, وہ میرا ایکسپیرینس بن گیا. آج جو میرا ہے وہ میرا ایکسپوجر ہے. وہی ایکسپیرینس تھا نا, ایکسپیرینس, اسی ایکسپیرینس کے بیسس پہ میں اپنے پریزنٹ کو جو ہے کنفرنٹ کر رہی ہوں, اس کو میں فیس کر رہی ہوں. آنے والا کل جو میرا ہے, آنے والا کل وہ میرا کیا ہوگا؟ وہ میم اس میں فیوچر چینج ہوگا اور فیوچر ہوگا. جنرلائزیشن مطلب ریپیٹڈ ایکسپیرینس ہوگا تو جنرلائزیشن ہوگا نا. وہ میری جنرلائزیشن وے آف لائف ہوگا. کل میں نے نہیں دیکھا, لیکن یہ دونوں چیزیں جو کل اور آج میرے ساتھ ہوئی ہیں نا, گزرے ہوئے کل اور آج جو میرے ساتھ ہوئی ہیں نا, اس نے میرے لیے کیٹیگری بنا دی. اور انہی دونوں چیزوں کی بیسس پہ میرا کل آنے والا ہے. یس میم. جیسے جنرلائزیشن کے لیے پروور ٹٹ فار ٹیٹ, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جیسا کرو گے پاسٹ میں کیا نا, ویسا بھرو گے فیوچر میں ہوگا نا. یا میم ہم اس کو جی پلیز میم فرمائیں. ہم اس کو ہم اس طرح بھی تو کر سکتے ہیں میم کہ مطلب اس نے میرے لیے ایک سیکھ بنا دی جو میرے لیے اب کل کو میرے لیے فائدہ مند بن سکتی ہے. بالکل بن سکتی ہیں, ہماری سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ اس چیز سے ہم سبق لیں, یا اس چیز کو جس طرح انہوں نے مسٹیک کی ہم بھی کر دیں. یا اگر ہم اس کو کنیکٹ کرتے ہیں نا, ایز یو سو شیل یو ریپ, جیسا بو گے یس میم. ویسا کاٹو گے. اب کیٹیگریز ہماری ہے, جیسے جینڈر از پیورلی سوشل کنسٹرکٹ. جینڈر کا کنسیپٹ اگر آ گیا ہے نا, جینڈر کا, تو جینڈر ہمارا سوشل کنسٹرکٹ ہے. regardless of what a person thinks about his or herself, what a person feels about their own self, what they want, what are their preferences, what are their needs, what are their demands, یہ آپ کا جینڈر ہے. اب یہ چیزیں ہیں, یہ جینڈر ان چیزوں پہ فوکس نہیں کرتا. جینڈر اس چیز پہ فوکس کرتا ہے کہ آپ مرد ہیں تو آپ کے لیے میں نے یہ کرائٹیریا رکھا ہے, آپ عورت ہیں تو آپ کے لیے میں نے یہ کرائٹیریا رکھا ہے. اب اس میں آپ کیا سوچتے ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کی کیا فزیکل پریفرنسز ہیں, آپ کی کیا سیکشل پریفرنسز ہیں, آپ کی کیا نیڈز ہیں, آپ کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں, آپ کی کیا ڈیمانڈس ہیں, آپ کی کیا وشز ہیں, آپ کے کیا ڈیزائرز ہیں, اس کو میں نے نیگلیکٹ کر دیا. مجھے ان چیزوں کی نہیں پرواہ. کیوں؟ کیونکہ سوسائٹی نے مجھے ایک کلیئر ویجیلنٹ پراپر ٹیگ لگا دیا ہے, عورت یہ ہے, مرد یہ ہے, اس کا یہ رول ہے, فلانے کا یہ رول ہے. اب مرد اور عورت بھی ہے نا, دونوں کو دو الگ الگ کیٹیگریز میں رکھا نا. ایک اگر ہم میسکولین فیمینن کو کنیکٹ کرتے ہیں نا, فار فیمینن irrational, فار میل ریشنل, فیمیل illogical, میل لاجیکل, فیمیل سینسیٹیو, میل جو ہے ریجڈ. کیٹیگریز ہو گئی نا. اب اسی کیٹیگریز کا یہ جو ہمارا ایکسپیرینس ہے, یہ جو ہماری کیٹیگرائزیشن ہوئی ہے, یہ سوسائٹی کی آبزرویشن تھی. اب نیو فینومینا, نیو تھیریز کو اگر ہم دیکھیں تو نیو فینومینا کے اکارڈنگ, نیو تھیریز کے اکارڈنگ, یا اگر ہم تھیریز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, لیٹ سپوز میں کہوں ابھی ہم اور آپ جو ہے ایک نیو تھیوری جو ہے بنا رہے ہیں. اب نیو تھیوری ہم کیا بنے, ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ آج کل کون سی ایسی فیلڈ ہے جس میں عورت نہیں ہے. آج کل پہلے یہ ہوتا تھا کہ مرد جو ہے وہ عورت کو ڈچ کر دیتا تھا, اب عورت جو ہے مرد کو ڈچ کر رہی ہے. چینج ہو رہا ہے نا فینومینا. یس میم. کیوں؟
کیونکہ وہ ایکسپیرینس ایکسپوجر اور ہماری جو فیوچر فاؤنڈیشن ہے وہی چینج ہو گئے, ہمارا نالج چینج ہو گیا, ٹائم چینج ہو گیا آن اے بیسس آف نالج, آن اے بیسس آف ٹیکنالوجی, ساتھ میں ہماری سوچ بھی بدل گئی. ڈاروین نے کہا پہلے انسان غار میں رہتا تھا, اب بھی انسان غاروں میں رہنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن کیو ہاؤسز اگر آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں نا تو وہ کیو ہاؤسز اور جو پرمیٹیو کیو ہاؤسز تھے اس میں آسمان اور زمین کا فرق ہے. فرق کہاں پہ آ گیا؟ فرق ہماری نالج پہ آ گیا, ہماری تھنکنگ, ہمارے آبزرویشن پہ آ گیا. پہلے جو چیزیں لگژری میں کاؤنٹ ہوتی تھی وہ اب نیسیسٹی بن گئی ہیں. آج جن کو ہم لگژری کہتے ہیں کل کو وہ چیزیں کوئی بھی یوز نہیں کرے گا. جیسے آپ فیشن دیکھ لیں نا, کپڑے ہیں, پہلے جب جہیز بنتا تھا لڑکی پیدا ہو جاتی تھی تو مائیں جو ہوتی تھی وہ جہیز کلیکٹ کرنا رکھنا وہ شروع کر دیتی تھی, کپڑے جمع کر رہی ہیں, یہ جمع کر رہے ہیں, وہ جمع کر رہی ہیں. آج کل دیکھیں اگر اگلے سال شادی ہے تو اس سال ایک سال پہلے سے بھی کوئی کپڑا نہیں رکھتا, کیونکہ فیشن چینج ہو جاتا ہے. Am I right? یس میم Yes, ma'am. بالکل. Yes, یس ma'am. میم. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اب پاسٹ آبزرویشن بھی کیا, ہم نے پہلے والا ٹائم بھی دیکھا, ابھی جو ہمارا ٹائم ہے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں. کل کو جو آنے والا ٹائم ہے, ابھی ہماری جو چھوٹی نسل ہے جب کل کو خیر سے وہ بڑی ہوگی, یا آنے والی جو نسل ہے وہ فیوچر میں جب جائے گی تو وہ یہ جو ہماری لائف ہے نا یہ ان کو ایک گپ شپ لگے گی, جیسے ہمیں اپنے پہلے والوں کی جو لائف ہے وہ گپ شپ لگتی تھی. ایک ویب سیریز ہے, اس کا نام شنارا ہے, شنارا کرونیکلز. آئی تھنک 3rd سیزن بھی آ گیا ہے, سیزن 2 ہو گئے ہیں, 3rd بھی آنے والا ہے شاید. تو شنارا کرونیکلز کو دیکھیں, بڑی زبردست مووی ہے, ہندی ڈب میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے, اس کی انگلش بھی بڑی ایزی ہے. اس میں آپ کو جینڈر کے بارے میں بھی ملے گا, اس میں آپ کو سیکس کے بارے میں بھی ملے گا. سیکس مین ناٹ اے فزیکل کنٹیکٹ اونلی اباؤٹ میل اینڈ فیمیل. اس میں آپ کو سیکشول پریفرنسز کے بارے میں بھی ملے گا. اس میں آپ کو جو ہماری اپ کمنگ لائف ہے, جو ہماری اپ کمنگ ورلڈ ہے, اراؤنڈ اباؤٹ 5000 ملینس جو ہماری آنے والی وہ ہوگی, اس میں دنیا کیسے ہوگی. تو یہ مووی آپ دیکھ لیں, بڑی زبردست مووی ہے. تو اس میں یہ سارا آپ کو جنرلائزیشن والا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. جیسے آپ دیکھیں گے تو آپ ابھی جتنا بھی آپ نے تھنکنگ کے سٹیپس پڑھے ہیں نا وہ سارا آپ سمجھ جائیں گے کہ اچھا یہ ایڈجسٹمنٹ اس میں ہو رہی ہے. تب آپ کے پاس نوٹس نہیں ہوں گے لیکن آپ خود سے لکھ سکتے ہیں, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ابھی اسٹیج میں, کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو بیسیکلی جو ہالی ووڈ کی موویز ہوتی ہیں نا اس میں ہمارے لیے بہت کچھ ہوتا ہے اگر ہم سمجھنا چاہیں تو. کلیئر؟ یس Ji, میم. ma'am. Yes, ma'am. جی شمیلا ویلکم. یس میم. یس میم. کدھر ہوتی ہیں آپ؟ میم ادھر ہی ہوتی ہوں, موبائل خراب تھا اس لیے. موبائل خراب تھا. یس میم. چلیے کیا کہہ سکتے ہیں, لیکن کوشش کریں بچے کہ ایٹ لیسٹ کچھ سیکھیں, تھوڑا یس سا میم. پڑھنے کی کوشش کریں. آپ کو پیپر دیکھنا ہے تو آپ کیمپس آ سکتی ہیں, آج اگر آنا چاہیں یا کل آنا چاہیں, آپ کسی بھی دن آنا چاہیں تو مجھے انفارم کر دیں. ابھی یس پیپر میم. میں نے سبمٹ نہیں کیا, میں آپ کو دکھا سکتی ہوں. اور تھوڑا سا اگر زہرا فری ہوتی ہیں لائک تو ان کے ساتھ تھوڑا سا ڈسکس کیا کریں, یا آپ کے جو کلاس ممبرز ہیں باقی ماشاءاللہ سے وہ بھی کافی اچھے ہیں, کوآپریٹیو ہیں, کوئی فیئر نہیں ہے ان سے, آپ ان سے بھی کنٹیکٹ کر سکتی ہیں. کلیئر؟ یس تاکہ میم. اپنے پوائنٹ جو ہیں وہ آپ کلیئر کیا کریں. اوکے جی, 3rd اسٹیپ از ہم نے ابھی تک پڑھا observation and generalization. 3rd step is discrimination or differentiation or sexism or injustice. Clear? Discrimination
ایک جینڈر بیسڈ ڈسکریمنیشن ہے, وہ ڈسکریمنیشن ان ایکویلٹی پہ آتی ہے, میل آر سپیریئر فیمیل آر انفیریئر. تو یہ وہ ڈسکریمنیشن ہے. میل کو ہیلتھ فیسلٹی زیادہ ہے, فیمیل کو نہیں ہے. ایجوکیشن جو ہماری ہیلتھ فیسلٹیز ہیں, یا کمپنسیشن فیسلٹی ہے, یا ورک پلیس جو ڈسکریمنیشن ہے, یہ سارا بیس کرتا ہے انجسٹس پہ. کلیئر؟ یہاں کا جو ڈفرینسیشن ہے وہ انجسٹس سے چینج ہے. along with generalization and the observation and organization of similarities among things and objects, the child also become aware of differences between them. جیسے آپ جین پیاجٹ کا ایک سٹیج ہے نا, سینسری موٹر سٹیج. اب اس میں کیا ہے, اس میں آپ بچے کے سامنے ڈفرینٹ بلاکس رکھ دیں یا ڈفرینٹ چیزیں رکھ دیں, کچھ جو ہے وہ سملر ہوں گی, تو بچہ کیا کرے گا, کچھ اگر سرکل ہے لیٹ سپوز, تو سرکل کو سرکل والے باکس میں رکھے گا. ٹرائنگل ہے تو ٹرائنگل کو ٹرائنگل باکس میں, ریکٹینگل ہے تو ریکٹینگل کو ریکٹینگل باکس میں رکھے گا. پیرامڈ شیپ ہے تو پیرامڈ کو پیرامڈ میں ہی رکھے گا. سملیرٹیز کے بیسس پہ بچے نے کیٹیگرائزیشن یا جنرلائزیشن کی. اب جنرلائزیشن کیٹیگرائزیشن کے لیے بھی تو آبزرویشن کی ضرورت تھی نا. اس نے آبزرو کیا, اس نے دیکھا. آبزرویشن از ان اردو مشاہدہ کرنا. مشاہدہ کے پھر اس کے بعد اس نے سوچا. سوچنا از ہز اور ہر تھنکنگ کیپیسٹیز. سوچنے کے بعد اس نے کیا کیا, اس کی ریزننگ یا اس کے جو آرگومنٹس تھے. اب ریزننگ اور آرگومنٹس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اگلا بندہ میرے ساتھ ہو اور میں اس کے ساتھ بولتی رہوں. اب اس کی جو ریزننگ تھی, انٹرنل جو اس کا امپلیکیٹ پروسیس تھا, امپلیکیٹ پروسیس کے بیسس پہ اس نے کیٹیگریز بنا دی. سرکل کے لیے الگ, اسفیئر کے لیے الگ, ریکٹینگل کے لیے الگ, ٹرائنگل کے لیے الگ. جیسے ہم مرد, اب مرد میں کیا ہے, بچہ, بوڑھا, جوان. عورت, بچی, بوڑھی, جوان. سیکس چینج ہو گیا نا, سیکس کے بیسس پہ ہم نے کیٹیگرائزیشن کی. اب پھر سیکشل پریفرنسز. سیکشل پریفرنسز کیا ہے, جب ہم LGBTQI کی بات کرتے ہیں, سیکشل پریفرنسز لیسبینس. اب وہ عورتیں جو عورتوں کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتی ہیں, اس کے لیے ہم نے ایک الگ کیٹیگرائزیشن رکھی. ڈفرینشیٹ کر دیا نا ہم نے. جو میل ہے, میل کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں, ان کے لیے ہم نے ایک الگ کرائٹیریا رکھ دیا جس کو ہم نے لیبل کر دیا گیز. بائی سیکشول, دے آر بوتھ کمفرٹیبل ود میل اینڈ فیمیل. پھر ہم نے کیئر والا کرائٹیریا رکھا. دے آر کنفیوزڈ پیپل, they didn't even know with whom they are more comfortable, either with male or with female or with both. intersex آپ کا جو ہے وہ آپ کا ہرمنفروڈائٹ, جو بائی برتھ ان کی جینیٹل سے کلیئر نہیں ہوتا کہ یہ بچہ ہے یا بچی ہے, تو وہ انٹرسیکس ہو گیا. ٹرانسجینڈر یہ ہے کہ بائی برتھ اگر بچہ جو ہے وہ بیبی بوائے ہے, and with passage of time he is growing and he feels about himself that I am not suitable for this body, or this body is not suitable for me. What I am wearing, it is not for me. What I am not wearing, this is my curiosity. تو لڑکا ہے لڑکیوں والا لباس کرے گا, لڑکی ہے تو لڑکیوں والا لباس کرے گی. اب یہ چیزیں اگر آپ شیکسپیئر کے ڈرامہ اوتھیلو کی طرف اگر آپ دیکھتے ہیں, تو شیکسپیئر کے ڈرامے میں ایک مین لیڈ تھا, مجھے اس کا نام بھول گیا. پہلے جو ڈریگ کوئین تھا وہ اسی کے ڈرامے سے سٹارٹ ہوا. اگر ہسٹری ہم دیکھتے ہیں نا, ڈریگ کوئین کا مطلب ہے جو میل ہوتے ہیں لیکن وہ فیمیل کی ڈریسنگ کو پسند کرتے ہیں, ٹرانس نہیں ہوتے, وہ اپنی سرجری نہیں کروا رہے ہوتے ہیں, دے آر ناٹ اینی ٹیکنگ ہارمونل تھراپیز اور ریسائمنٹ سرجری, تو ایسے ان کا کوئی فینومینا نہیں ہوتا, لیکن وہ ڈریسنگ کو پسند کرتے ہیں. جیسے کچھ عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنا جینڈر چینج نہیں کرتی, لیکن they are willing to, or they prefer to wear a male dresses, and we label them as a butches, not bitches, BUTCHES. تو یہ ساری کیٹیگرائزیشن ہوگی, وہی میل اینڈ فیمیل ہے, وہی میل اینڈ فیمیل ہے. اور اس کی ہم نے کتنی کیٹیگرائزیشن کی, اب اس کی اور بھی کیٹیگرائزیشن ہو سکتی ہے. تو یہ کیٹیگرائزیشن ہماری آبزرویشن کے بیسس پہ ہوئی نا, ہمارے نو ہاؤ کے بیسس پہ, ہماری نالج کے بیسس پہ ہوئی. کلیئر؟ Yes ma'am. Yes, ma'am. Thus all dogs are alike and all cows are alike. سارے
اگر اینیملس کرائٹیریا اف یو پیپل ڈو ریمبر کہ ہم نے یا آپ نے میٹرک میں بایولوجی میں جو فائلمس پڑھے تھے یاد ہے آپ کو؟ فائلم مونیرا، فائلم مونیرا ہو گئی، فائلم آرتھروپوڈیا ہو گیا، اینیمیلیا، آرتھروپوڈا ہو گیا، اینیمیلیا ہو گیا. تو فائلم پروٹوزوا. پروٹوزوا فار مائکروسکوپک لیونگ آرگینزم. کلیئر؟ اس میں وہ Yes, ma'am. مائکروسکوپک چیزیں آتی تھی. آرتھروپوڈا میں کیا تھا کہ وہ چیزیں جو رینگ رہی ہوتی ہیں. اب رینگنے والی چیزوں کو ایک کیٹیگری میں وہ کر دیا. اس میں سینٹی پیڈ سے، ملی پیڈ سے، اس میں اسنیک سے، اس میں ڈفرینٹ چیزیں تھی نا. پھر اس میں کارنیویریس جو تھے، فائلم کارنیویریس میں کیا تھا؟ کارنیویریس میں وہ تھا کہ وہ جانور جو چیڑ پاڑ کے شکار کرتے ہیں، دوسروں کو کھاتے ہیں، جیسے شیر ہو گیا، لائن ہو گیا، ٹائیگر ہو گیا، لیپرڈ ہو گیا، لائگرز ہو گئے، کروکوڈائلز ہو گئے. کروکوڈائل کا پھر یہ تھا کہ وہ کارنیویرس میں بھی تھا. تو یہ وہ جانور جن کے جو کہ شکار اس طرح کرتے تھے کہ اگلا جو جانور ہے، اگلا جو لیونگ آبجیکٹ ہے، اس کو ٹور کر دیتے ان پیسز، ٹکڑوں میں ڈال دیتے تھے. اب کیٹیگرائزیشن ہوگی نا، یہ فائلم کیا تھے؟ کیٹیگرائزیشن تھی نا. اب یہ ڈسکریمنیشن یہ وہ والی ڈسکریمنیشن نہیں ہے جو ہم جینڈر بیسڈ ڈسکریمنیشن یوز کرتے ہیں. یہ وہ والی ڈسکریمنیشن ہے کہ ہم اپنی آسانی کے لیے، چیزوں کو سمجھنے کے لیے، اس کو پارٹ اے، پارٹ بی، پارٹ سی، پارٹ ڈی یا مرد اور عورت کے کرائٹیریا میں ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں. کلیئر؟ Yes, ma'am. Yes, ma'am. Dogs run on 4 legs and cows also do the same. اب سارے جو جانور کیا ہیں، اب ہمارے لیے جانور کی سمپل ڈیفینیشن ہے، وہ سارے لیونگ آبجیکٹس جو کہ 4 پاؤں پہ چلتے ہیں، 4 ٹانگوں پہ چلتے ہیں، وہ جانور ہیں. جیسے سارے ہیومن جو 2 پاؤں پہ چلتے ہیں، وہ سارے انسان ہیں. اب پھر اس میں فردر کیٹیگرائزیشن، کتا الگ ہے، بلی الگ ہے، شیر الگ ہے، گائے الگ ہے، بفیلو الگ ہے. اسی طرح ہیومن میں میل فیمیل ہے. پھر میل فیمیل میں بھی کتنے پریفرنسز کے بیسس پہ کتنی کیٹیگریز ہم نے بنا دی. کلیئر؟ Yes, ma'am. At the Yes, same ma'am. time, dogs and cows are different from each other, and big dogs are different from the small dogs, and the bulls are different from the cows. In this type of sequential operation of generalization and differentiation in interaction that leads to the formation of concept. کیا مطلب؟ آپ نے دیکھ لیا نا، آپ نے آبزرو کیا. آپ نے جب آپ کی آبزرویشن ہوگی، آپ کی کیا، آپ کی پھر سیکنڈ کرائٹیریا، آپ کی تھنکنگ، آپ کے تھاٹس. پھر آپ کے تھاٹس نے کیا کیا؟ آپ کی ریزننگ ہوگی. پھر آپ کی ریزننگ کے بیسس پہ آپ نے اس کی جنرلائزیشن کر دی. جنرلائزیشن آپ نے کیٹیگریز فارم کر دیا، ایک نیو کنسیپٹ بنا دیا. پھر اس نیو کیٹیگریز میں، اس نیو کنسیپٹ کے لیے وہ آپ کا جو ڈفرینسیشن تھا، اس کے لیے آپ نے جو ہے جسٹیفائیبل آنسر پرووائڈ کر دیے نا. اب اگر سارے جانور 4 ٹانگوں پہ چل رہے ہیں تو اس میں کتے کی کیا پہچان ہے، بلی کی کیا پہچان ہے. اگر سارے انسان مرد اور عورت میں ڈسٹریبیوٹ ہو گئے ہیں تو ایک نیک مرد کون سا ہے، ایک صالح مرد کون سا ہے، ایک نیک عورت کون سی ہے، ایک صالح عورت کون سی ہے. پھر سیکشل پریفرنسز کے بیسس پہ ہم کیٹیگرائزیشن کر دیتے ہیں کہ کون سا بندہ کس کے ساتھ سوٹیبل ہے، تو ہم اس کو کیا لیبل کر سکتے ہیں. تو یہ وہ ڈفرینسیشن، یہ وہ ڈسکریمنیشن یا کیٹیگریز ہیں جو ہم اپنے لیے کسی چیز کو سمجھنے کے لیے، کسی چیز کو پک کرنے کے لیے، اس کو یاد رکھنے کے لیے، اپنی آسانی کے لیے جب بناتے ہیں. کلیئر؟ جیسے Yes, ma'am. اگر ہم Yes, ma'am. قرآن مجید کی اگزامپل لیں تو مکی صورت الگ ہے، مدنی صورتیں الگ ہیں. قرآن مجید کی منزلیں الگ ہیں، 7 منزلیں ہیں. پھر پارے ہم نے الگ رکھے ہیں، ہر ایک پارے کا ایک الگ نام ہے. تو اپنی آسانی کے لیے نا، اب جب آپ ایک پارا یاد کرتے جاتے ہیں، ساتھ میں ہر ایک پارے کا جو ہے نام بھی آپ کو یاد ہوتا ہے. لیکن اگر پارے جو 30 میں جو ہے اس کی ڈسٹریبیوشن نہ ہوئی ہوتی، کیٹیگرائزیشن نہ ہوئی ہوتی، تو ہمیں پاروں کے نام یاد نہ رہتے.
اگر صورتوں کی مکی اور مدنی صورتوں میں ڈویژن نہیں ہوئی ہوتی تو ہمیں یاد نہیں ہوتا کہ کون سی مکی صورتیں ہیں کون سی مدنی صورتیں ہیں. اگر قرآن مجید کی 7 منزلیں نہ ہوتی ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کون سا پورشن کس منزل میں کس ایریا میں کس کرائٹیریا میں ایڈجسٹیبل آ رہا ہے, کس صورت میں ہمارے لیے کیا ہے. پھر یہ چیزیں ہمیں سمجھنے میں ہمارے لیے پرابلم ہوتی. اگر ہم دیکھیں قرآن مجید میں کچھ جانور ہے جس کا ذکر بھی آیا ہے, جیسے ہاتھی ہو گیا سورہ فیل, یا ابابیل کا ذکر آیا ہے, اور ناک صالح کا ذکر آیا ہے, اونٹ کا ذکر آیا ہے, جانور ہے نا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چمگادڑ کا ذکر آیا ہے, ساتھ میں چونٹیوں کا ذکر آیا ہے سورہ نمل میں. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو جانوروں کی باتیں آ گئی ہے تو یہ سارا قرآن مجید نعوذ باللہ یہ جانوروں کی پر ہی بیس کرتا ہے. جیسے سائیکالوجی ہے, سارے ایکسپیریمنٹ جو ہیں وہ اینیملز پہ کنڈکٹ ہوئے ہیں, بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ سائیکالوجی اسٹڈی آف اینیملز. سائیکالوجی کیا ہے, وہ اینیملز پہ ایکسپیریمنٹس اس لیے کنڈکٹ ہوئے ہیں کہ لاس نہ ہو, اور اگر اینیمل کی بیہیویئر میں موڈیفیکیشن ہو رہی ہے تو کیوں ہیومن کی بیہیویئر میں موڈیفیکیشن نہیں ہو سکتی. اگر قرآن مجید میں ان جانوروں کا ذکر ہے, اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ سارا جانوروں کے لیے ہے. اس میں ہم ہمارے لیے, جیسے قرآن مجید میں آیا ہے سورہ احزاب میں, سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اب سمجھنے والے کون ہیں؟ جو عقل اور شعور رکھتے ہیں, جو سوچتے ہیں, جو آبزرویشن کرتے ہیں, جو اس پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں, جو ریزننگ پرووائڈ کرتے ہیں. اب سورہ نمل میں کیا ہے؟ سورہ نمل میں پڑھا ہے آپ لوگوں نے شاید, تو میں اس کے ساتھ اس کو اس لیے نریٹ کر رہی ہوں کہ سلیمان علیہ السلام وہ ساری دنیا پہ جو ہے وہ حکومت کرتے تھے. حضرت سلیمان علیہ Yes, السلام, ma'am. Yes, وہ ma'am. بالکل. ایسی کوئی زبان نہیں تھی جو ان کو آتی نہ تھی. ہر ایک جانور کی, ہر ایک چرند پرند کی, سب کی زبانیں ان کو آتی تھی. جنات ان کے کنٹرول میں تھے. جیسے اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں نا سورہ جن, سورہ جن کا ذکر ہے نا, پوری ایک سورہ ہے. Yes, ma'am. اس کے بیسس پہ ہم ڈینائی Yes, نہیں ma'am. کر سکتے, ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ جنات کا کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے. دے ڈو ایگزسٹ, کیونکہ قرآن مجید میں پراپر پوری سورہ ہے ان کے بارے میں. سورہ نمل میں وہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر جو ہے وہ جا رہا ہے, تو چونٹیاں جو ہے, اب وہ چونٹیاں جیسے ایک چونٹی کی میکسیمم ایج جو ہوتی ہے وہ 6 مہینہ ہوتی ہے, تو وہ فل سیزن جو ہے وہ خوراک جمع کر رہی ہوتی ہے. وہ خوراک کھانے کے لیے وہ خود نہیں ہوتی, لیکن باقی جو بال بچ ہوتے ہیں, باقی جو نسل ہوتی ہے, باقی جو چونٹیاں ہوتی ہیں وہ اس کو کھاتی ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ میں نہیں ہوتی, میں نہیں ہوں گی, لیکن وہ پھر بھی لاتی ہیں. لیکن انسان ایسا نہیں ہے. جب مجھے پتا چل کہ یار میرا تو بس نہیں ہے, بس اینڈ ہے, یا یہ چیز میرے کام نہیں آ رہی, تو اگلے کے کام کیوں آئے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں جانور ہم سے اچھے ہیں, محنت میں چونٹیاں ہم سے اچھی ہیں, وفاداری میں کتے ہم سے اچھے ہیں, ذکر میں پرندے ہم سے اچھے ہیں, لیکن پھر بھی ہم اشرف المخلوقات ہیں. خیر بہرحال, تو وہ پرندہ جو ہے, نہیں سوری, وہ چونٹی جو اپنے جو باقی چونٹیاں ہوتی ہیں ان کو آواز لگا کہتے ہیں کہ سائڈ پہ ہو جاؤ, سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہے. اور کہیں پہ تفسیر میں لکھا ہے کہ اس نے کہا, اس چونٹی نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ پیروں تلے کچلی جاؤ. کہیں تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پیغمبر خدا کو کوئی تکلیف پہنچے. بہرحال اب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی سوچ پہ کہ آپ کو ان دونوں میں سے کون سی تفسیر صحیح لگتی ہے. اب ڈفرینسیشن آپ نے خود کرنا ہے نا, میں سینیریو بتا رہی ہوں, اب سوچنا آپ نے خود ہے. آبزرویشن کنکلوژن Yes, ڈبیٹ ma'am. آپ کی خود کی ہے. تو Yes, ma'am. وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. اب سلیمان علیہ السلام جو ہے, سلیمان علیہ السلام
وہ ایک انگوٹھی ہوتی تھی جس کو انگیشتری سلیمانی یا سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کہتے تھے. اس انگوٹھی کے بیسس پہ وہ سارا جن انس چرند پرند وہ سب کا مالک تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے 17,000 سال پہلے کا تھا. اب پھر وہی انگوٹھی حضرت علی کے ہاتھ میں ہوتی ہے. جب وہ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, ایک فقیر آ جاتا ہے, ایک سائل آ جاتا ہے. اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں, ہم تفسیر کو دیکھیں, ہم تاریخ کو دیکھیں, تو وہ سائل جو ہوتا ہے وہ حضرت جبرائیل امین ہوتے ہیں, انسان کے روپ میں آئے ہوتے ہیں. وہ مانگتے ہیں مسجد میں کہ کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہے جو اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے. وہاں پہ کتنے بڑے بڑے صحابہ کرام تھے, کسی نے کچھ نہیں دیا. حضرت علی نے ہاتھ آگے Yes, کیا, ma'am. وہ رکوع میں تھی, ہاتھ آگے کیا اور سائل نے انگوٹھی نکال دی. امتحان تھا, وہ دے دیا. اب وہ انگوٹھی جس پہ سلیمان علیہ السلام نے بادشاہت کی, وہی انگوٹھی حضرت علی نے خیرات میں دے دی. یہ ہم نے کیٹیگرائزیشن کی ہے پھر متقی ہونے کے لیے یا تقوی پرہیزگاری کے لیے. جب ہم اسپریچول ڈویژن کی یا اسپریچول ڈفرینسیشن کی بات کرتے ہیں, تو یہ میں نے ساتھ میں اسپریچول ڈفرینسیشن کے لیے آپ کے لیے کنیکٹ کیا. روٹینکلی جو ہماری ایبسٹریکٹ اور کانکریٹ جو تھنکنگ ہے, یہ ہماری جسٹ جو نارمل روٹینک ایگزامپل میں نے دی ہیں کہ اینیملس کیا ہیں, ہیومن کیا ہے, جینڈر کیا ہے. پھر جب ہم متقی اور صالح اور تقوی اور پرہیزگاری کی جب ہم بات کرتے ہیں, تو ہم پھر اس طرح کی اپنے جو ہمارے بزرگان گزرے ہیں یا جو ہمارے جن کو ہم فالو کرتے ہیں وہ گزرے ہیں, پھر ہم اس طرح ان کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں کس کا درجہ کیا تھا. اب وہ درجہ ہماری کیٹیگرائزیشن تھی, وہ ڈفرینسیشن تھا آن اے بیسس آف دیئر اسپرچول انٹائرٹی, دیئر ڈیوائن فورسز. کلیئر؟ Yes, ma'am. Yes, ma'am. چلیے بس آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا. یہ ٹاپک انشاءاللہ اپ کمنگ کلاس میں اس کو کنیکٹ کر دیتے ہیں, پھر پڑھ لیتے ہیں دوسرے ٹاپک کے ساتھ. تو ہوپ فلی کہ تھوڑا سا آپ لوگوں نے کچھ پک کیا ہو, تھوڑا سا آپ لوگوں نے کچھ سمجھا ہو. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. کوئی کوشچن ہے؟ انس, یونس, شمیلہ؟ No, ma'am. اوکے, انس. Oh, ma'am, thank you. Just tell me. اوکے جی, انس اگر آپ کا کویشچن ہے, اٹ مینس کہ آپ سارا سمجھ گئے ہیں. تھوڑا سا مجھے جنرلائزیشن کی کوئی ایگزامپل بتا دیں. Okay, ma'am. Example, ma'am. یس پلیز, وی ہیو 1 minute and 40 seconds. Hmm. اب میم اکثر ہم کرتے ہیں کہ ہم کسی چیز کو جنرلائز کرتے ہیں ان دا فارم آف کیٹیگری. مطلب سوری میم, میں کنفیوز ہوں جنرلائزیشن اینڈ ڈسکریمنیشن میں. سوری. کیوں آپ اس لیے کنفیوز تھے کہ آپ پراپرلی اویلیبل نہیں ہوتے. یہ جو کنفیوژن آپ کی ہوتی ہے نا, پھر یہ آپ کے پیپرز کی ایلیبریشن میں یہ پرابلم کر دیتی ہے. جنرلائزیشن ٹو میکنگ اینی صحیح کنسیپٹ میں. اینڈ اوور جنرلائزیشن, ایک ہمارے یہ ہے جنرلائزیشن, پھر ساتھ میں ہمارا اگر ہم اوور جنرلائزیشن کی بات کرتے ہیں تو اوور جنرلائزیشن کیا ہے؟ اوور ایگزیجریشن, لائک میکنگ اے ماؤنٹین آف اے اسمال گرین آف پیس آف اے گرین. ایک معمولی ایک دانے سے ایک پہاڑ بنانا. جیسے میں نے کہا کہ فلانا اچھا نہیں تھا, اب اس نے 100 نیکیاں کی ہے, ایک برائی کی, میں نے اس برائی کے بیسس پہ وہ چیز اوور جنرلائز کر دی, میں نے اس کو اوور ایگزیجریٹ کر دیا. میں نے کہا نہیں یار یہ تو اچھا نہیں ہے. میں نے اس پہ کیا ہے, میں نے اس کو آبزرو نہیں کیا, آبزرویشن میری نہیں ہوئی, میری تھنکنگ نہیں ہوئی, میرا کنسیپٹ فارمیشن اچھا نہیں ہوئی, میری ریزننگ اور ڈیبیٹ جو تھی وہ نیگیٹو گئی, کیونکہ میری آبزرویشن ہی صحیح نہیں تھی. پہلے جو ہمارے تھنکنگ کرائٹیریا ڈیپینڈ کرتے ہیں ہماری آبزرویشن پہ, ہم کس طرح چیزوں کو پرسیو کرتے ہیں, ادھر ان اے گڈ وے اور ان اے نیگیٹو وے, اور ود اے ایکٹیو ویجیلنٹ مائنڈ اور ان ایکٹیو مائنڈ. تو اگر ان ایکٹیو Yes, ma'am. مائنڈ کے ساتھ آپ لیکچر سنیں گے تو آپ کی آبزرویشن نہیں ہوگی, آپ